بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سر سید کے اخلاق و خصائل سبق پڑھنے لگے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا ہے۔ یہ سوانح عمری ہے، صنف کے اعتبار سے بیٹا سوانح عمری ہے، اور یہ حیات جاوید ان کی شورہ آفاق کتاب ہے، وہاں سے ماخوذ ہے، وہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے مسدس حالی لکھی ایک ایسی شورہ آفاق کتاب جس کے متعلق سر سید احمد خان نے کہا تھا، ایسے جملے انہوں نے کہے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، تو میں کہوں گا میں حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ میرے سب اعمالوں کا جواب ہوگی وہ کتاب۔ مد و جزر اسلام بھی اس کو کہتے ہیں، مسدس حالی کو، جس میں اسلام کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ مرزا غالب کے یہ شاگرد تھے، ان کی شاعری کیا کمال شاعری ہے، ان کی کیا ہی بات ہے۔ اقبال نے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ انہی سے متاثر ہو کر شکوہ جواب شکوہ لکھی، کیونکہ یہ اتنی بہترین ایک کتاب ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کا شمار نثر کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ نثر کے ارکان خمسہ وہی ہیں جو 5 میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے۔ اردو ادب میں جو ہے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اردو ادب میں ان کی خدمات جو ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری انہوں نے لکھی جو اردو تنقید میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں اردو ادب کا پہلا نقاد بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ حکومت برطانیہ نے ان کی خدمات کو سراہا اور انہیں جو ہے شمس العلماء کا خطاب دیا۔ جو عالم لوگ ہیں، جو علماء ہیں، ان کا سورج قرار دیا گیا۔ تو ان کی جو زبان ہے، مد و جزر اسلام کے حوالے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہی اردو ادب میں سوانح کی بنیاد ڈالی، اور ان کی جو ہے نا اسلوب رنگین و شوخ کی بجائے سادہ، اہم فہم، مدلل اور غیر جذباتی ہے۔ تو وہ آپ لوگ اس سبق کے اندر جو ہے دیکھیں گے۔ دوستوں اور مہمانوں سے سر سید احمد خان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا۔ جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا تھا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہیں ہوتے تھے، طبیعت ان کی حشاش بشاش نہیں ہوتی تھی۔ جس دن مہمان زیادہ ہوتے تھے اس دن ان کے گھر عید ہوتی تھی، اور عید خوشیوں کا دن ہوتا ہے، خوشیوں کا سماں ہوتا ہے۔ بیٹا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، مہمان نوازی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مہمان گھر میں آئیں بلائیں نہ آئیں۔ مہمان جب آتا ہے تو بلائیں ساتھ لے کر جاتا ہے، گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ مہمان نواز اتنے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو اپنے گھر میں نہ لے آئیں اور کھلائے نہ۔ ایک دفعہ ایک ٹھہرے ہوئے تھے، ایک کافر گزر رہا تھا تو اس کو لے آئے، کھانا شروع ہوا، ٹھیک ہے، تو اس نے یعنی نہ بسم اللہ پڑھی، نہ اندازہ ہو گیا انہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، تو آپ نے کہا اسے جاؤ۔ تو اللہ پاک نے کہا اے ابراہیم، میں اسے برسوں سے کھلا رہا ہوں، تو نے اسے ایک دن بھی نہیں کھلایا۔ تو اتنے مہمان نواز کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو چائے نہیں پیتے، جو کھانا نہیں کھاتے اگر کسی کو نہ کھلائے تو۔ مہمان نوازی عرب میں بچوں کو باقاعدہ سکھائی جاتی ہے، بچوں کو کھجور دی جاتی ہے، زمزم دیا جاتا ہے، چیزیں دی جاتی ہیں کہ جاؤ لوگوں میں جا کے بانٹو، کھلاؤ ان کو۔ وہ اتنے مہمان نواز ہیں۔
حاتم طائی سے جب پوچھا گیا، ٹھیک ہے، وہ تو ایسا وہ تھا، سخی انسان تھا کہ وہ ایک دفعہ جو ہے نا بادشاہ اسے نفرت کرتا تھا کہ بھئی لوگ اس سے محبت اتنی حاتم سے کیوں کرتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کیا چیز۔ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ۔ تو وہ چھپ گئے، جنگل میں چھپے ہوئے ہیں، تو ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں حاتم مل جائے تو ہماری زندگی سنور جائے۔ بادشاہ نے اس کے لیے سونے کے وزن کے برابر سکوں کا، اشرفیوں کا اعلان کیا ہوا ہے، ہمیں مل گئی، ہماری تو زندگی سنور جائے گی۔ جب انہوں نے سنا، چھپے ہوئے تھے درخت کے پیچھے، مسکرا کے نیچے آئے اور کہا کہ مجھے لے چلو، میں ہی حاتم ہوں، کوئی بات نہیں، تمہاری خواہش پوری ہوتی ہے، تمہاری زندگی میں پیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، میری زندگی کی خیر ہے۔ جب وہ لے کے بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے جب سنا تو اس نے کہا واقعی تو حاتم ہے، اور جا میں نے تجھے معاف کیا، اور سارا انعام و اکرام بھی ان کو دیا، میاں بیوی کو۔ تو انہوں نے اپنی زندگی دے دیتے تھے، اپنی جان دے دیتے تھے۔ تو اسے حاتم سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ سخاوت آپ نے کہاں سے سیکھی یا کسی سے متاثر ہوئے ہیں آپ سخاوت میں؟ انہوں نے کہا ایک عرب چرواہے سے متاثر ہوا تھا میں۔ ایک دن میں اس کا مہمان ہوا، اس کی بکریاں تھی 100، میں نے کہا کہ یہ جو اس کی کلیجی ہے نا بکری کی، مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، 2 3 4 100 کی 100 ذبح کر گیا ہو، میرے لیے اس نے ساری اکٹھی کی، مجھے کہا کھائیں آپ، کھائیں، لے جائیں آپ۔ میں ایک اس سے متاثر ہوا ہوں۔ وہ لوگ اتنے سخی ہیں کہ وہ جو ہے نا کھلا کے خوش ہوتے ہیں۔ وہ لوگ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے ان کو کیوں آخری نبی ان کے اندر پیدا کیا ہے، سخاوت۔ اور نبیوں کی شان ہے سخاوت۔ ابو القاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ جب تک نہ کھلاتے سارا دن بانٹتے رہتے تھے، بانٹتے، جو مال ہے بانٹ دیا، صبح سے شام تک بانٹ دیا۔ تو وہ ایسے سخی تھے۔ سخاوت جو ہے یہ انسان کی معراج ہے بیٹا۔ بخل انسان کی ذلت ہے، انسان کا زوال ہے۔ بخیل کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا، شیطان خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گنہگار، اس گنہگار سے جو سخی ہوتا ہے اس سے پریشان رہتا ہے کہ یار یہ کبھی ایسی سخاوت کر دے گا بخشا جائے گا، اور بخیل عبادت گزار سے خوش ہوتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ بخل کرتا ہے، کسی کے لیے کچھ اس سے جو ہے نا یعنی نکلتا ہی نہیں ہے اس کے اس سے۔ تو یہ ہے، آپ بھی اپنے اندر جو ہے نا وہ سخیوں جیسی شان پیدا کریں، سخاوت پیدا کریں، اور سخی لوگ جو ہوتے ہیں نا، سخی لوگ تو بیٹا آپ بھی اپنے اندر سخاوت پیدا کریں۔ اسی طرح دیکھا یہ کیسے مہمان نواز تھے، کیسے مہمان نواز تھے۔ کھانوں میں زیادہ تر تعدد کھانوں میں زیادہ تر تعداد میں زیادہ نہیں ہوتے تھے، اور تلون نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب کہ جس طرح یعنی یہ ہوتا ہے انسان کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ لے آئیں، تعداد میں زیادہ ہوں، تلون انواع و اقسام کے کھانے ہوں، 50 قسم کے کھانے چنے ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایسا اگر کرتے تو انسان پھر وہ جو ہے نا یعنی وہ اس میں آ جاتا ہے، اسراف میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کفایت شعار انسان کو ہونا چاہیے۔ اچھا مگر کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا، اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا مل جاتا تھا خوشی سے بغیر منہ ناک چڑھائے سیر ہو کر، یعنی پیٹ بھر کر وہ کھا لیتے تھے۔ ان کے ماتھے پر بل نہیں آتے تھے، وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ اداس نہیں ہوتے تھے، جو مل آ جائے وہ کھا لیتے تھے۔ یہ فطرت کی سادگی تھی۔ فصل کی ترکاریاں، سبزیاں اور فواکہ، پھل، خصوصاً آم اور خربوزے نہایت ہی مرغوب تھے۔ یہ معروضیاں یاد کیجئے گا بیٹا۔ سنا ہے پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی معروضی ہے کہ بڑھاپے میں ان کی خوراک کیسے ہو گئی تھی، بہت زیادہ ہوئی تھی یا گھٹ گئی تھی، کم ہو گئی تھی۔ البتہ بعد کھانا کھانے کے وہ پاؤ سیر دودھ جو ہے نا دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے۔ روزانہ وہ دودھ پیتے تھے، پاؤ کر کے 1 سیر دودھ وہ پی جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ 4 پاؤ کا 1 سیر بنتا ہے نا۔ تو ظرافت اور خوش طبعی، ظرافت ہنسی مذاق چہل، یعنی کشت زعفران بنا دینا محفل کو، کوئی ہنسی، کوئی چٹکلا، کوئی ہنسی مزاحیہ بات، کوئی پھبتی، اس طرح کی خوش طبعی، خوش رہتے تھے۔ ان کی جبلت فطرت کے اندر یہ خوش رہنا شامل تھا۔
مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں کوئی بناوٹ نہ تھی، اس طرح ظرافت اور خوش طبعی میں مطلق قطعی طور پر بالکل بھی اس میں تصنع نہیں تھا، دکھاوا نہیں تھا۔ بہت مخلص اور پاک بندے خدا کے، نشان جن سے قائم ہے صدق و صفا کے، نہ شہرت کے خواہاں نہ طالب ثنا کے، ریاضت سب ان کی خدا کے لیے ہے، مشقت سب اس کی رضا کے لیے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی۔ تحریر میں اگر کوئی لکھ رہے ہیں، تقریر میں کوئی سپیچ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی تھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی لطیفہ اگر باتوں باتوں میں آ گیا، اگرچہ کیسی شرم و حجاب کی پردے کی بات ہو، ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی، مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز، یعنی تہذیب کی حد سے بڑھتے نہیں تھے، فوش گوئی نہیں کرتے تھے، فحش باتیں یا ایسی کوئی بری اریانی والی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ خوبصورت پیرائے میں اپنے مقصد کو وہ بیان کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو دو عادتیں تو پتہ چل گئیں ان کی، ٹھیک ہے، ایک عادت تو یہ کہ مہمان نوازی کے حوالے سے پتہ چلی، دوسری ان کی فطرت کے اندر جو ہے نا ظرافت اور خوش طبعی شامل تھی۔ اب تیسری یہ ہے مطالعہ۔ مطالعہ بیٹا انسان کو بہت بڑا انسان بناتا ہے۔ مطالعہ کرنے والے لوگ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنا نالج اور علم آ جاتا ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو اس کو ایکسپریس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھی عادت ہے مطالعے کی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی رفیق کار رہی، ہمیشہ ان کی سنگی رہی، ساتھی رہی، ہمیشہ ان کے ہم قدم رہی۔ اور سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا، اور نہ کتاب دانی کو، کتاب کو غور سے پڑھنا، ٹھیک ہے، کتاب کو سمجھنا، اس کی غرض سے جیسا کہ مدرس اور طلباء کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غیر گہرا نظر ڈالتے ہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تھا تو اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے تھے، اس کے اوپر جو ہے نا چھاپ دیتے تھے، چسپاں کر دیتے تھے۔ تو یہ ان کے اندر ہائی لائٹر تو نہیں تھے پہلے کہ کسی چیز کو ہائی لائٹ کر دینا، تو وہ مطلب اسی ورق کو ہی علیحدہ وہ کر لیتے تھے، تو اپنی معلومات کے لیے نشان پینسل سے لگا دیتے تھے، کوئی خاص بات ہوتی تھی، تو یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے۔ تو آپ بھی کوئی اگر ٹاپک یاد کر رہے ہوں، کوئی اسلامیات کا ہے، کوئی ترجمۃ القرآن کا ہے، کوئی اردو کا ہے، کوئی خاص جو باتیں ہوتی ہیں اس کو آپ انڈر لائن کر دیا کریں، وہی پیپر میں لکھا کریں۔ تو یہ بہت اچھی عادت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ مطالعہ، یہ ابھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ کتنی آپ نے ان کی باتیں پڑھی ہیں۔ خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت ہی فیاض تھے، سخی تھے، فیاض سخی، سخاوت سے ہے۔ جو خط پانی پت میں، یہ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جو وہاں سے جو خط علی گڑھ بھیجتے تھے، علی گڑھ میں یہ رہتے تھے، ان کا کالج تھا سر سید احمد خان کا، اگر وہاں پہنچتے اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو، جبکہ ان کا برتاؤ، ان کا سلوک ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہم سروں، اپنے ہم مرتبہ لوگوں کے ساتھ اور ہم رتبہ، جو ایک ہی ہم اثر، ایک ہی زمانے کے بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہوگا۔ جو خط بھیجتے تھے مولانا الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے، تو وہ جو خط پہنچتا تھا 2 دن ان میں پہنچنے میں لگے، تو اسی وقت وہ جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے، تو تیسرے دن ان کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ دیکھو صحیح، مطلب اتنے ریگولر، فوراً کسی کی محبت کا جواب دینا، اور اتنے خط، مطلب کہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کوئی خط لکھے اور ان کو، وہ جو اچھے اور عظیم لوگ ہوتے ہیں نا، تو احسان کا بار منت ہوتی ہے ان کی، تو وہ منت نہیں چڑھاتے تھے وہ لوگوں کو نا، وہ کوشش کرتے تھے کہ محبت کا جواب 100 گنا محبت سے دیا جائے۔ تو محنت اور جفاکش وہ ہوتا ہے یعنی سخت محنت کا عادی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، جیسے گدھا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جفاکش جانور ہے، یعنی اس کے اوپر جتنا وزن بھی ڈال دیا جائے، جو کچھ ڈال دیا جائے، وہ محنت مطلب اس کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ تو یہ جو جفاکشی ہوتی ہے نا، جفاکشی، تو انسان بھی ایسے جفاکش ہوتے ہیں، جیسے کسان ہو گئے، مزدور ہو گئے، ملوں میں کام کرنے والے ہو گئے، ٹھیک ہے، یا جن کے اندر جو ہے نا محنت کا بہت زیادہ جذبہ پایا جائے، تو ان کو کہا جاتا ہے یہ جفاکش انسان ہے۔
جانوروں کے اندر بھی جفا کشی ہوتی ہے اور انسانوں کے اندر بھی جفا کشی ہوتی ہے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہوتے ہیں تو ان کے اندر جب جفا کشی آ جاتی ہے نا تو وہ دنیا میں بہت ترقی کر جاتے ہیں۔ بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑتے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، صدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ تو ٹھیک ہے، وہ ان کے اندر جفا کشی محنت کی عادت تھی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ تو یہ ان کی اندر تھی محنت، قطع نظر اس بات سے ہٹ کے کہ ان کے ابتدا سے ان کو جو ہے نا کام کرنے کی عادت رہی، ان کے قوت کی جمع ہوتی ہے، قوہ فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت، قابلیت اور استعداد صلاحیت رکھی گئی تھی، اور ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر، ہمیشہ کی سوچ اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے وہ بار ذہانت و جودت کے، ٹھیک ہے، بار ذہانت کے مالک تھے، وہ یقین کیا جا سکتا ہے، اپنے ہم چشموں میں کوئی زیادہ امتیاز یعنی فرق نہیں رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنی تمام قوہ سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیت کی تھی رکھ دی تھی، پورا کام لیا، اس لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کو جلا ہو گئی تھی، وہ روشنی مل گئی تھی، جلا منور ہو جانا، جیسے آگ جلاتے ہیں تو اس کی روشنی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو جلا کے دل سرعام رکھ دیا۔ تو منور کرنا یعنی دوسرے اپنے دوستوں سے وہ کوئی خاص نہیں تھے، وہ انہی کی طرح کے تھے، لیکن بے پناہ محنت کی وجہ سے ان کے جو گوشے چھپے ہوئے تھے، ان کے اندر کے جو واہ ہو گئے، وہ کھل کر سامنے آ گئے وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ولایت میں خطبات احمدیہ لکھنے کے لیے انہوں نے یہ خطبات احمدیہ انہوں نے کتاب لکھی تھی، یہ انگریزوں کے لیے، وہ ایک ولیم مور تھا تو اس نے لائف آف محمد لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، اس طرح جو مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتابیں لکھتے تھے ان کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی، تاکہ انگریزوں کو سمجھ آئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، کیسے عظیم انسان تھے، صادق اور امین تھے۔ 1.5 برس ایسی محنت شاقہ، سخت ترین محنت کی، جس سے آخرکار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو اخیر دم تک زائل ختم نہ ہوا۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، غازی پور کے اندر یہ سائنٹیفک سوسائٹی بنوائی، جس میں انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا، تاکہ انگریزوں کے خیالات کو سمجھیں، ان کا علم و ادب، ان کی سوچ ہمارے اندر بھی آ جائے، ہم بھی انہی کی طرح ترقی کر جائیں۔ تو سخت گرمی کا موسم تھا، شام تک لو چلتی تھی، گرم ہوا چلتی تھی، ٹھیک ہے، اور کچہری سے آ کر خس کی ٹوٹی، ٹھیک ہے، خوشبودار گھاس کا چھپر ہوتا ہے جو سرکنڈوں سے بنے ہوئے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے، تو جس سے یعنی دھوپ سے بچاؤ ہوتا ہے، سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے اور ظہر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تو ہنسی دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ لمحہ جو یاروں کے درمیان مسیح و خضر کی عمر نثار ہو، اس پہ جو ایک لمحہ یاروں کی صحبت کے اندر گزرتا ہے نا، جو ٹھیک ہے، جو یاروں کے ساتھ گزرتا ہے، اس پہ عمریں ان کی نثار ہو جائیں، تو وہ بھی دوستوں کے اوپر جو ہے نا دوستوں سے خوش ہوتے تھے، ٹھیک ہے، بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل مذاق کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے، یہی زندہ دلی تھی، ٹھیک ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، جو ان سے سخت محنت کراتی تھی، اور تکان، تھکاوٹ اور ماندگی اور ملال، ماندگی یعنی جس طرح انسان کے اندر کوئی افسردگی ہوتی ہے، ملال کلال ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، دکھ علم ہوتا ہے، وہ پاس نہیں آنے دیتی تھی یہ چیز۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے، مگر وہ برا نہیں مانتے تھے، بلکہ خوب کہہ لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ سر سید احمد خان نے تاوا مقدور کبھی رنج و غم کو پاس نہ آنے دیا، بیرون جات میں وہ باہر ہوں کہیں، ٹھیک ہے، اور آبادی میں ہوں یا آبادی سے دور، بیرون جات آبادی سے دور ہونا، آبادی میں ہو، لوگوں میں ہو، جنگل میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا سامان کچھ نہ کوئی ضرور مہیا کر لیا۔ وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، ان کا دل جیت لیتے تھے، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں سے ہوتی ہے وہ ان سے نہیں ہوتی تھی، سر سید سے بالکل بھی نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے قریب آتے تھے اور ان سے ہنستے کھیلتے اور محبت کرتے تھے۔ تو راست بازی جو سچائی ہوتی ہے نا بیٹا، سچائی تو ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے نا، مومن ہم سچا ہوتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
الصدق ینجی الکذب یہلک، ٹھیک ہے، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو راست بازی، سچے جتنے بھی بڑے انسان دنیا میں گزرے ہیں وہ سچے انسان تھے، وہ تمام اوصاف خوبیاں جو ایک راست باز آدمی میں ضروری ہیں، جیسے صدق معدت، سچا دوست ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور حمیت، اس کے اندر غیرت ہوتی ہے، دلیری، بہادری ہوتی ہے، اور آزادی وغیرہ اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں، اردو ادب میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعن و ملامت سے، جھڑکیوں سے خوف زدہ نہ ہوں، برا بھلا کہنے سے خوف زدہ نہ ہوں۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی اس کے کہنے میں ان کو کسی بات کا ذرا سا بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص اس بات کے بارے میں ان سے اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ سر سید کو کوئی اس بات سے زیادہ شاک نہیں گزرتی تھی۔ شاک مطلب کہ جو ہے نا، یعنی جس طرح انسان پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بری نہیں لگتی تھی کہ اس پر کہ راست بازی کے خلاف یہ بات انہیں سب سے زیادہ، جس طرح شاک میں رہ جاتا ہے نا، جھٹکا لگتا ہے انسان کو، دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے جب ان کی راست بازی کے اوپر بات کی جائے۔ جس طرح کوئی سچا انسان ہو، کوئی اس کو کہے تو جھوٹا ہے، تو ایسا ہے، تو اس کو بہت ارمان لگتا ہے اس بات کا۔ یہ شخص فی الواقع در حقیقت راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا، سچائی کو۔ سر سید جیسے خود راست باز تھے، سچے تھے، اس طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے، سچے انسانوں سے محبت کرتے تھے۔ دوسرے محبت اور التفات، مہربانی کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اس لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور، ظاہر ہونا بدرجہ غایت بے پناہ پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ بشر کو جو ہے نا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اے داور محشر مجھے تیری قسم، میں نے عمر بھر عبادت کی ہے، میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، منوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو توحید پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی ہے۔ جب آپ رب کریم کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ اللہ کے مخلوق سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ محبت اور التفات جو لوگوں کے متعلق تھی، سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ محبت کرتے تھے اپنے خاندان کے ساتھ، بھائی کی موت کا صدمہ ان کو 20 برس نہیں بھولا۔ معروضیاں ہیں یہ، سنا ہے کہ ان کے عزیز ان کے سامنے ان کے بھائی کا ذکر، اس لیے ان کے رشتہ دار اس کے بھائی کا ذکر جو ہے نا اس لیے نہیں کرتے تھے، ان کا داغ تازہ نہ ہو جائے، وہ زخم جو لگا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھرچ نہ جائے، ٹھیک ہے، اور خون نہ نکلنے لگ جائے اس سے۔ بہت مدت کے بعد ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا کوئی ذکر نکل گیا۔ سر سید کی حالت ایسی متغیر غیر ہو گئی، بگڑ گئی ان کی حالت، کہ وہ آج ہی ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ جیسی ان کی وابستگی تھی ایسی بہت کم سنی گئی، اور جیسا کہ وہ جوانی میں اطاعت و فرما برداری کرتے تھے اور ان کے غصے اور خفگی کو برداشت کرتے تھے، اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ ان کی ماں جو ہے نا وہ دانش اور عاقل ماں تھی، انہوں نے سمجھایا تھا کہ دیکھو میرا بیٹا، یاد رکھو، جو اچھا انسان ہوتا ہے نا، اچھا انسان ہوتا ہے وہ تو خوشبو ہوتی ہے، جہاں پھیلتی ہے اس کی خوشبو جاتی ہے۔ تو ان کی ماں نے ان کو سمجھایا ہوا تھا کہ بھئی اگر یعنی کیچڑ کے اندر اگر کوئی چیز پھینکیں گے تو اس سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو کیچڑ کو ہمیشہ پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، تمہیں کوئی برا بھلا کہتا رہے، تم نے اس کے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، بلکہ تم تو اچھے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے اندر 100 برائیاں ہیں، وہ اپنی برائی سے باز نہیں آ رہا، اگر آپ اچھے ہیں تو آپ اپنی اچھائی سے کیوں باز آتے ہیں؟ آپ کی اچھائی تو گریٹ ہے نا، گریٹر ہے اس سے، تو آپ ہمیشہ اچھے رہیں۔ دیکھو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو شرپسند انسان ہوتا ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچھو ڈنگ لے کر چل رہا ہے اور جہاں کوئی ملے اس کو میں ڈنگ مار دوں۔ تو یہ شرپسند لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ اچھے انسان ہیں، کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، صبر کر جائیں، کچھ نہ کہیں، اللہ کے اوپر، اس بڑے انتقام لینے والے کے اوپر چھوڑ دیا کریں۔ تو یہ باتیں ان کو ماں نے سمجھائی، مرتے دم تک یہ انہوں نے پلے باندھی، اور آج تک کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا تھا۔ حالانکہ انہیں پتہ ہے کیا کہتے تھے، قوم کہتی تھی کہ یہ بس مفاد پرست ہیں، یہ انگریزوں کے ساتھ رہتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، عیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں قوم کی کوئی پرواہ نہیں، قوم کو بگاڑ رہے ہیں۔ مولویوں نے فتوے لگائے تھے، اتنے ان کے اوپر باتیں ہوئی تھی نا، لیکن ان کا جواب کیا ہے؟ دیکھو
اگر ایک جواں مرد ہمدرد انسان، یہ مولانا حالی جواب دے رہے ہیں، دیکھو اگر ایک جواں مرد ہمدرد انسان کرے قوم پر دل سے جاں اپنی قرباں، تو خود قوم اس پر لگائے یہ بہتاں الزام کہ ہے اس کی کوئی غرض اس میں پنہا چھپی ہوئی ہے، وگرنہ پڑی کیا کسی کو کسی کی یہ چالیں سراسر ہیں خود مطلبی کی۔ قوم یہ کہتی تھی کہ یہ تو اس کو الزام لگاتی تھی، لیکن انہوں نے ہر الزام کو اپنے سر لیا، قوم کو پڑھایا، اور علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لوگ بڑے بڑے عہدوں تک گئے۔ یقین کریں جو علی گڑھ سے پڑھ کے آتا تھا نا، تو لوگ دیکھنے جاتے تھے ان کو، اتنا معتبر ایک ادارہ تھا مسلمانوں کا۔ جب انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کے مسلمانوں کو نا کچل ڈالا تھا، ٹھیک ہے، ان کی املاک انہوں نے قبضے کر لی تھی، تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا ایک ادارہ بنایا، یہ وہ تھے، عظیم شخصیت تھے۔ اچھا، اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت و موانست ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ مگر سر سید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی۔ گو بظاہر سر سید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی، کیونکہ دلی کے حالات خراب تھے۔ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکن ہو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ ان کے آرٹیکلوں میں جو بھی آرٹیکل چھپتے تھے اخباروں میں، مضامین یا اسپیچ تقریریں کرتے تھے، یا وہ لیکچر خطبات دیا کرتے تھے پرائیویٹ خطوں میں، جہاں کہیں دلی کا ذکر ہے ان کا دل امڑے بغیر رو پڑتے تھے، وہ ایسے نرم دل تھے۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سر سید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال اور قومی ہمدردی کا جوش جو ہے وہ زیادہ تر دلی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا۔ سر سید جیسے ذکی الحس، حساس، سینسٹیو، پھولوں کی طرح نرم و نازک انسان آدمی کے لیے یہ انقلاب، یہ تبدیلی جو آئی، دلی کی تباہی جو یہ تازیانہ تھا، مہمیز تھا، چابک تھا، جس طرح گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اور پاؤں سے ایڑ لگاتے ہیں اور گھوڑا دوڑتا ہے سرپٹ، تو دلی کا سناٹا دیکھ کر، خاموشی دیکھ کر، ویرانی دیکھ کر، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھا تو گھر یاد آیا، تو ایسی چوٹ ان کے دل پر لگی جو رفتہ رفتہ اور آخر کار ناسور بن گئی، کینسر بن گئی، سرطان بن گئی۔ اور جو کینسر ہوتی ہے نا، اس کا ناسور جو ہوتا ہے ایسا پھوڑا ہوتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ جو برتاؤ سر سید کا دوستوں کے ساتھ تھا، وہ زمانے کے دوستوں سے بہت نرالا تھا، مختلف تھا۔ جہاں تک ان کا حال دیکھا گیا، ان کی خوشی بلکہ ان کی زندگی کا مدار صرف دو چیزوں پر معلوم ہوتا تھا، کام اور دوستوں کی ملاقات سے شاید ہی کوئی ایسی خوشی حاصل ہوتی ہو جیسے اپنے خالص اور مخلص دوستوں سے مل کر ہوتی تھی۔ وہ فی الواقع دوستوں کو زندگی کا اہم ترین حصہ سمجھتے تھے۔ تو دوست بھی وہ ہو نا جو مصیبت میں کام آئے، جو محبت کرے اور اچھا ہو، آپ کے غموں کو سنے، پھر خاموشی سے سنے اور آپ کے غموں کا مداوع کرے۔ جو احمد فراز نے کہا تھا نا کہ دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا، منتظر کس کا ہوں ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ میں، کون آئے گا یہاں کون ہے آنے والا، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ نواب محسن الملک نے ایک موقع پر سر سید کا ذکر خیر کرتے ہوئے، یہ نواب مہدی علی خان تھے، ان کے قریبی رفقاء میں شامل تھے، بڑی عظیم شخصیت تھے نواب محسن الملک، ٹھیک ہے۔ تو مسلم لیگ جو قائم ہوئی تھی، اس کے سرکردہ یہ جو ہے نا ایک کارکن تھے، کام کرنے والے تھے، جس میں انہوں نے کسی شخص کی ذات میں اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھیں، کسی شخص کے اندر اتنی خوبیاں اکٹھی نہیں دیکھی۔ میری ان سے پہلی ملاقات 1861 میں ہوئی تھی، معروضیہ امپورٹنٹ، اس وقت سے آج تک ایک بات بھی ان میں ایسی نہیں دیکھی جو برا کہہ سکوں۔ اس شخص کی سچی محبت اور وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، البتہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ بھائی سے اس قدر ہو سکی، نہ باپ سے، جیسے اس شخص کی محبت خدا نے دل میں ڈال دی ہے۔ اور ان کا قول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ و قرابت کی کچھ حقیقت نہیں، رشتہ خون کا رشتہ بھی دوستی کے آگے وہ نہیں کرتا۔ دوستوں کو اتنی امپورٹنس دیتے تھے، اس جبلی مہر و محبت جو انسان کے اندر وفا اور محبت چاہتا ہے، انسان جو مقتضا ہوتا ہے چاہنا، وہ اپنے رفیقوں اور نوکروں اور لگے بندھوں کو تابہ مقدور اپنے ساتھ نبھانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی جہاں تک ہو سکتا تھا وہ جو تعلق بن جاتا تھا اس کو توڑتے نہیں تھے۔ جس شخص کے قدم ان کے ہاں جم گئے، پھر نہ وہ ان کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ جدا ہونا چاہتا تھا۔ اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے نہ تھے، اگر کوئی ملازم ان کی شکایت کرتا تو اس کا اثر نہ ہوتا تھا۔ ان کے قدیمی ملازم کے لوگوں نے ان سے بارہا کئی دفعہ شکایت کی، مگر وہ کسی طرح ان کے دل سے نہ اترا، ہمیشہ ان کا معتمد الہ خاص بندہ رہا، اور سفر و حضر سفر ہو یا کہیں پہ قیام و حضر قیام ہو، ان کے ہمراہ رہا اور انہی کی رفاقت میں وہ مر گیا، زندگی قربان کر گیا۔
سیر چشمی، قناعت، جو کچھ مل جائے اس پر راضی ہونا، اور فراخ حوصلے کی، بلند حوصلے کے سر سید تھی، ان کی خوبیاں تھیں، وہ صاف وصف کی جمع ہے۔ انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا، نہ اولاد کے لیے کوئی جائیداد خریدی، بلکہ جو کچھ کمایا اس کو اپنی ضروری اسائے، سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائع میں صرف کیا، استعمال کیا۔ کنبے کی خبر گیری، اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرتے، مستحقوں کی، غریبوں کی امداد کرتے تھے، اولاد کی تعلیم پہ لگاتے تھے، ملک اور قوم کی بھلائی اور مذہب کی حمایت میں وہ سب کچھ خرچ کر جاتے تھے۔ ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھی، جس بات کا خیال آیا ان کے دل میں، اس پر روپیہ خرچ کرنے میں انہیں کبھی پس و پیش کوئی عذر نہیں تھا، ٹال مٹول نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے کھانے پینے پہننے کے اخراجات میں تنگی کرتے تھے، مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہیں کوئی مذائقہ حرج نہیں تھا۔ جس کتاب کی جو ہے نا ان کو تلاش ہوتی ہے، اگر وہ 20 گنی قیمت پر بھی مل تو اس کو لیے بغیر نہیں چھوڑتے تھے۔ 20 گنا زیادہ قیمت پر اگر کتاب چاہ رہے ہیں، کوئی مل رہی ہے تو 20 گنا زیادہ قیمت دے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مستحقوں کی امداد اور دستگیری کرنے کی بھی ان کی نسبت بے شمار مثالیں سننے میں آئی ہیں۔ سر سید کی جوان مردی اور فیاضی، سخاوت، ٹھیک، بہادری صرف اسی میں محدود نہ تھی، بلکہ ان کی مثال ایک پھلدار درخت کی سی تھی۔ یہ الفاظ سبق کی جان ہے، یاد رکھنا۔ ان کی مثال ایک پھلدار درخت کی سی تھی، جو اپنے پھل سے، اپنے سائے سے، اپنی لکڑی سے، غرض ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے تھے۔ غریب پیشہ وروں اور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ برتاؤ ان کا تھا، اس کا ایک ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ جس سے وہ مستقل طور پر علی گڑھ میں مقیم رہنے والے مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا کرایہ پہلے کی نسبت عموماً زیادہ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے زیادہ دیتے تھے۔ وہ جہاں ان کا رہنا ہوا، یہ لوگ ان کے نہایت شکر گزار رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے تو یہ پہلے بھی دیتے تھے، زیادہ بھی دیتے تھے۔ ایسے لوگوں سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں۔ سر سید کے ایک دوست ایک زمانے میں ان کے خانگی اخراجات کا حساب لکھا کرتا تھا۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ گھریلو معاملات میں حساب لکھا کرتا تھا۔ ان کا بیان ہے، جب مہینہ ختم ہوا، میں تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر، فہرست بنا کر ان کو دکھانے کے لیے لے گیا۔ سر سید نے کہا، بس مجھے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یوں ہی چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، ٹھیک ہے۔ تو یوں ہی کوئی بات نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہنے دو، میں دیکھوں گا تو ناحق میرے دل کو صدمہ ہوگا۔ حق یہ ہے کہ جو شخص رات دن اوروں کی اصلاح و فلاح میں رہے گا، وہ اپنے خانگی گھریلو انتظام کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے؟ بس اللہ کی مخلوق اللہ کے مخلوق کا کام، ٹھیک ہے، ان کے کام آنا، کہیں یہ قوم بڑھ جائے، پڑھ جائے اور ترقی کر جائے، بس یہ ان کے ذہن پر سوار تھا۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا اور کبھی ان سے انتقام نہ لینے کا ارادہ کرنا، یہ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بھی سر سید کے انصاف خوبیوں وصف کی جمع ہے۔ اوصاف خوبیوں میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ اگرچہ سر سید فطرتاً نہایت عالی ظرف اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے، اور عفو و اغماض جو ہے ان کی سرشت میں، یعنی عفو و درگزر، معاف کر دینا ان کی داخل تھا، مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن ترتیب سے یہ تمام ملکات، خوبیاں ملکہ کی جمع ہے۔ ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ پختہ ہو گئے تھے۔ نیک اور عاقل ماں نے اپنے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بالکل درگزر کیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا، خود اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی باتیں جو میں نے آپ کو کی ہیں کہ وہ ان کی ماں نے یہ ان کے دل کے اندر ڈالی تھی۔ سر سید کو اسی وجہ سے مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کے لیے کام کرتے تھے۔ مسلمان دنیا میں ترقی کر جائیں، امراء سے، امیروں سے ملتے تھے، حاکمان وقت کے بادشاہوں سے ملتے تھے، وہ ان سے تعلق رکھتے تھے، میل جول رکھتے تھے، دنیا داروں کی زندگی بسر کرتے۔ کہا جاتا ہے دنیا دار ہیں، مٹیریلسٹک جو ہوتا ہے، بس دنیا دنیا، بس یہی زندگی ہے۔ لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے بامشکل ان کو عرفی جو ہے نا عام معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا اور در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا، حقیقت میں باوجود وہ قطعی مکمل مایوسی کے جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے تھی، جو اکثر وہ اپنے پرائیویٹ صحبتوں میں، دوستوں کی قریبی محفلوں میں نہایت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا، اس کی کوششیں آخری دم تک برابر جاری رہیں۔ یہ اسی کی ہمت، اسی کا حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا۔ بیٹا یاد رکھنا، کہا تھا اکبر الہ آبادی نے ان کے بارے میں کہ وہ جو ہے نا ساری زندگی وہ مطلب مزاحیہ شاعر تھے اکبر الہ آبادی، ساری زندگی ان کی معاصرانہ چشمک رہی۔ وہ کہتے رہے کہ سر سید ایسے ہیں، دنیا دار ہیں، یہ انگریزوں کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ وہ انگریزوں کے مخالف تھے اکبر الہ آبادی۔ لیکن جب یہ وفات پائی سر سید نے تو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا،
نہ بھول و فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں، کہے جو چاہے کوئی میں تو یہ کہتا ہوں اکبر، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ انہوں نے بھی اقرار کیا، وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے تھے اور خود مال و دولت جمع کرنے میں لگے رہتے تھے، بلکہ وہ شخص تھا جو ایک امید موہوم، ہلکی امید تھی کہ شاید قوم دنیاوی ذلت، دنیا کی ذلت سے نکل آئے، غلامی سے نکل آئے، انگریزوں کی غلامی سے نکل آئے، اپنا دھن دولت، تن، اپنا جسم اور من، اپنا دل، یعنی سب کچھ وار دینا، ہر چیز وار دینا دنیا کی، اس قوم کے اوپر وار گیا۔ لیکن اس قوم نے جو ہے نا یعنی اس کو جس طرح مطلب کہ عظیم انسان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اس قوم نے وہی بات کی جو اس شعر میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو جو مولانا حالی نے اس طریقے سے بیان کیا۔ تو بیٹا اب ساری خوبیاں اور اوصاف آپ کو پتہ چل گئے نا سر سید احمد خان کے، تو وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو عظیم ترین، بلا شبہ عظیم ترین انسان تھے۔